اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہم پر جسم کیوں غالب ہے؟ دیکھیں، جسم اور روح دو چیزیں۔ انسان کی جو حقیقت ہے اس میں دو چیزیں ہیں، اس کا اصل جو ہے وہ روح ہے اور جسم غالب ہے۔ اب پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جسم ہے کیا چیز، اس کو دنیا میں کیوں بھجوایا گیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، پہلے اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جسم کا مطلب ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے۔ یہ آلہ ہمیشہ دنیا میں بھی یہ طریقہ ہے کہ آلات سے کام ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے آلے کی ضرورت ہے، ذریعے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام، یہ دنیا عالم اسباب ہے، یا ہم کوئی بھی کام بغیر آلات کے نہیں کر سکتے۔ تو یہ جسم جو ہے یہ ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ ہم نے ایک کام کرنا ہے، ہم آئے ہیں آسمان سے۔ جسم ایک آلہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آلہ دیا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے، روح کو بتاتا ہے، ہمیں مطلب ہماری اصل روح کو بتاتا ہے کہ تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو اور تم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر کی تمہارے جسم کے اندر میری پھونکی ہوئی ایک روح ہے، وہ روح کو میں بڑا اعزاز بخشنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے میری ملاقات۔ دنیا میں تمہیں میں نے اس لیے بھجوایا ہے، یہ جسم اس لیے دیا ہے بطور آلے کے کہ تم اس آلے سے کام لو، زندگی ایسے گزارو کہ تمہاری روحانی ترقی، استعداد بڑھ جائے اور تمہاری روحانی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ممکن ہو سکے۔ تو انسان جب دعوت حق قبول کر لیتا ہے، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، تو اب یہ جسم کو استعمال کرتا ہے اس طریقے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ اسے بتاتا ہے۔ آلات کو آپ غلط استعمال کریں گے تو آپ تو بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر میں فساد ہے اس لیے کہ جو لوگ کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں آلہ کا۔ اگر اس آلات کو، اس آلے کو، اس جسم کو، اس زندگی کو ہم اللہ کی مرضی سے استعمال کریں تو پھر ہماری روح کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ پرواز، تو شاہین ہے، پرواز ہے تیرا کام، پرواز شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے انسان کی پرواز شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کا اہل ہو جاتا ہے۔ اگر مناسب طریقے سے آپ اس زندگی کو یوز کریں گے، استعمال کریں گے، اس جسم کو جو ظاہر جسم ہے، یہ آلات ہیں۔ اگر یہ اللہ کی مرضی سے آپ نے زندگی گزاری تو آپ کامیاب ہو گئے، اور اگر اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے آپ نے جینا شروع کر دیا تو آپ ناکام ہوں گے۔ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان ناکام ہو رہا ہے۔ سورہ عصر کا مضمون ہے، انسان ناکام ہو رہا ہے کیونکہ وہ جسم کو غلط استعمال کر رہے، روح کو اللہ کی مرضی سے نہیں استعمال کر رہے، یعنی جو جسم ہے اس کو اللہ کی مرضی سے نہیں استعمال کر رہے، زندگی کو ضائع کر رہے۔ تو جسم آلہ ہے، جسم آلہ ہے، آلے کے بغیر روح کو آلہ دیا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس آلات ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ تو بس یہ مختصر وہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زندگی
یعنی جسم حاوی اس لیے ہے کہ یہ تو آلات ہیں، آلات ہونے چاہیے، ہم نے کام کرنا ہے، رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چلنا ہے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا۔ جسم، زندگی، میں تقریباً ملا رہا ہوں ان دونوں کو، جسم اور زندگی کو ملا رہا ہوں۔ آپ جسم، آپ کے اخلاق کیا ہوں گے؟ یعنی اب ظاہر ہے کہ اخلاق کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہے نا، اخلاق کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہے۔ اخلاق اچھے ہوں گے آپ کے، یعنی اندر جذبہ ٹھیک ہوگا تو آپ کے اخلاق اور اعمال ٹھیک ہوں گے اور آپ اچھی زندگی گزاریں گے، اچھی ایک کامیاب زندگی۔ کامیاب زندگی وہ ہے کہ آپ کی رب سے ملاقات ممکن ہو سکے۔ اگر کسی نے یہاں اللہ کو منزل نہ بنایا اور اللہ کے لیے زندگی نہ گزاری، ظاہر کے لیے زندگی گزار لی، یہ لوگ اندھے رہ گئے۔ اگر اس بات کو میں ایک اور طریقے سے کروں تو انسان اندھا ہے، یہ بینائی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ انسان اندھا ہے، اب بینائی، روشنی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے، روشنی آئی ہے، کتاب آئی ہے۔ کتاب بھی روشنی ہے اور صاحب کتاب بھی نور ہے۔ یہ تو ہمارا اختلافی مسئلہ تو نہیں ہے۔ قرآن نور ہے، حضور مجسم قرآن ہے، تو مجسم نور ہو گئے، مجسم نور ہو گئے نا۔ وہ ہمارے شیخ ایک شعر فرماتے تھے، محمد سر حق ہے کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے حقیقت میں خدا جانے۔ سر حق کوئی اسے کیا جانے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جسم کی میں بات کر رہا تھا، جسم کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچانے، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے، پھر اس مقصد کو منزل بنا لیں، پھر اس راستے پر چل پڑیں۔ اور جب آپ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اہدنا صراط المستقیم کا جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جسم کو استعمال کرنے کا صحیح راستہ ہمیں بتائے، جسم یا زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ، اور ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ تو اگر آپ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر چلیں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، میں دوبارہ خلاصہ اب گفتگو کا یہ ہے کہ ہماری جو دنیا میں آمد ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد دنیا نہیں ہے۔ ہم تو اس دھوکے میں پڑ گئے نا کہ ہم نے دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ یہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے بڑے جذبے ہوتے ہیں دنیا میں آگے بڑھنے کے، میں یہ کروں گا، میرے باپ نے تو ایک دکان کی ہے، میں 2-3 برانچز بناؤں گا اس کے، باپ سے آگے بڑھوں گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، بچے یار میرے باپ تو جانتے ہی نہیں ہے، کسی بات میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ جسم، زندگی جو ہمارے پاس ہے یہ ایک بہت زبردست نعمت ہے، یہ کنجی ہے، یہ زندگی ایک کنجی ہے، آپ نے کھولنا ہے اس سے جنت کے دروازے کو اور پھر جانا ہے جنت میں۔ دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا تھا، وہ مجھ سے رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ انسان اندھا ہے، دنیا میں آ کے یہ بینائی حاصل کرے گا، روشنی جو ہے وہ قرآن ہے، روشنی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، زندگی ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ میں نے 2 چیزیں تم میں چھوڑی ہیں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو اس سے پھر آپ روشنی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن اور سنت سے روشنی حاصل نہیں کی تو آپ اندھے رہ جائیں گے۔ اگر یہاں آپ اندھے رہے تو آخرت میں بھی آپ اندھے ہوں گے، یہ یقین سمجھ لیں۔ کوئی آپ کی امید کام نہیں آئے گی، آپ پیغمبر کے راستے بھی نہیں چلے، آپ نے تو دنیا کو منزل بنا لیا اور امیدوں کے ذریعے آخرت کو آباد کر لیا۔ آخرت امیدوں کے ذریعے نہیں ملتی ہے،
کہ پیغمبر شفاعت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، وہ بڑا 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ بات قرآن کی میں کہہ رہا ہوں. تمہاری اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں پہ میں فیصلہ نہیں کروں گا. جو تم عمل کرو گے وہ اس کی سزا اس کی جزا یا سزا تمہیں ضرور ملے گی. عمل ہم کرتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور رحیم. ایک گناہ اور صحیح، یہ کبھی فلم بھی بنی تھی نا، ایک گناہ اور صحیح. تو گناہ، اب یہ بہرحال پھر تو مضمون زیادہ ہو جاتا ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم